جب بھی وقت ملی تسبیح پڑھتے رہنا ہے۔ کون سی تسبیح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ یہ 4 کلمات ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور آپ ان کے علاوہ بھی قرآن کا جو حصہ چاہیں، جتنا حصہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگتے، یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ذریعے سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کی نشانیاں اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم بشر ہو کے زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی جائے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانی میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانشمند لوگوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے، پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے۔ مجھے رب کے در پر لانے والی چیز دعا تھی۔ دعا میں ایک الگ ہی تاثیر ہے، اسی لیے تو اسے عین عبادت کہا جاتا ہے۔ دعا کرنے والے کا دل نرم کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے دل میں یقین اور ایمان کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ دعا کرنے والے میں اخلاص ہوتا ہے۔ دعا کرنا مالک کے سامنے بندے کی بے نیازی کا اعتراف ہے۔ اس سے خوبصورت اور کیا ہے کہ جب گنہگار بندے کو تمام دروازے بند ملتے ہیں تو اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو اسے رب کا در کھٹکھٹانے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ ہے ایمان، رب کے بادشاہ ہونے کا یقین۔ اور پھر یہی کامل یقین تو ہے جو اللہ کو پسند آ جاتا ہے، طلب دے کر وہ بندے کو دعا کا راستہ دکھاتا ہے اور پھر دعا کے راستے سے اپنے مزید قریب کر لیتا ہے۔ پھر دعاؤں میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ دعاؤں میں جہاں بس دنیا کو مانگا جاتا ہے وہاں بندہ سب سے پہلے اللہ کو مانگنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل کی کیفیت کو بدلا جاتا ہے۔ جب انسان روز اپنے خالق سے گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کا جواب بھی اس کے کلام میں ڈھونڈنے لگتا ہے۔ پھر نمازوں میں سکون ملنے لگتا ہے، دنیا کے رنگ بندے سے اترنے لگتے ہیں، اس پر اللہ کی محبت کا رنگ چڑھنے لگتا ہے۔ دعا میں دنیا بھی مانگی جائے تب بھی اس عبادت میں اتنی برکت ہے کہ یہ ہدایت کے راستے تک لے جاتی ہے۔ اور جب بندہ اپنے رب کی طرف سے صراط مستقیم پا لیتا ہے تب اس کی ہر خواہش پوری کر دی جاتی ہے، کیونکہ رب العالمین کے در سے کوئی سوالی محروم نہیں جاتا۔
ذکر و اذکار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور بے شک میرے ذکر سے اطمینان پا لیتا ہے۔ اللہ کی ذکر میں دلوں کو موڑ دینے کی طاقت ہے۔ جب ہمارے دل گناہوں سے سیاہ اور سخت ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے جو ان دلوں کو پھر سے پاک کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تب ہمارا دل بے چین اور کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے بنا ہے۔ تو جب ہم اپنا مقصد بھول جاتے ہیں تو یہ دل بھی ہمیں سکون دینا بھول جاتا ہے۔ جیسے پرندوں کو اڑنے کے لیے بنایا گیا ہے نا، لیکن اگر آپ ان پرندوں کو قید کر لیں گے یا انہیں زبردستی انسانوں کی طرح زمین پر چلائیں گے اور اڑنے نہیں دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے پنکھ کمزور ہو جائیں گے، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب وہ پرندے اڑنا بھول جائیں گے، پھر ان کے پنکھوں کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ چلنا پنکھوں کا مقصد نہیں ہے، اڑنا مقصد ہے۔ بالکل اسی طرح آپ کے دل کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے، تو جب آپ بھی زبردستی اسے اپنے نفس کی خواہشوں میں الجھائیں گے تو اس کا حال بھی ان پنکھوں جیسا ہو جائے گا جن کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ قدرت کے مخالف جائیں گے تو آپ کو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہیں ملے گا۔ سو آپ نے اللہ کو یاد کرنا کبھی نہیں چھوڑنا۔ ناممکن کو ممکن بنانے والا عمل۔ بے آسرا، نا امید، پریشان حال اور مایوس لوگوں کے لیے یہ ایک ایسا عمل ہے جو 100% قبولیت دعا کی شرائط پر پورا اترتا ہے اور لاکھوں اولیاء کے مجرب معاملات میں شمار ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ہر تدبیر الٹی ہو جاتی ہے، ہر کوشش بیکار ہو جاتی ہے، ہر منصوبے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پرانے سے پرانے جنات، بندش اور سخت سے سخت ترین بیماری میں یہ عمل آپ انشاءاللہ ہر عامل سے بے نیاز کر کے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ مہیا کرے گا اور ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ اس عمل کی اجازت عام ہے۔ ناظرین، یہ عمل آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نماز کی پابندی کریں اور اول و آخر 3 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 300 مرتبہ سورہ اخلاص مع تسمیہ۔ یہ پورا ایک عمل ہوا۔ اسی طرح روزانہ یہ عمل 41 مرتبہ کریں۔ یہ عمل آپ نے 41 دن بلا ناغہ کرنا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں، اگر وہ مقصد 41 دن میں پورا نہیں ہوتا تو پھر 91 دن تک کریں بلا ناغہ۔ ہر قسم کی بیماری، پریشانی اور مشکل میں کر سکتے ہیں۔ خواتین ایام کے دنوں میں یہ عمل نہ کریں بلکہ پاک ہونے کے بعد دنوں کی تعداد پوری کریں۔ بعض اوقات حضرات اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لیں تو خیر و برکت کے ٹھنڈے بادل آپ پر ہر وقت چھائے رہیں گے اور آپ ہر وقت اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں وہ ہے صلاۃ حاجت۔ میں نے صلاۃ حاجت کے بارے میں بہت پڑھا ہے، اس کا طریقہ بھی بہت دفعہ دیکھا تھا مگر کبھی پڑھی نہیں تھی۔ مجھے مشکل لگتا تھا۔ کل میں نے صلاۃ حاجت پڑھی پہلی دفعہ کسی پریشانی کے تحت، اور یقین کریں 1.5 سے 2 گھنٹے تک میں اس کا رزلٹ مل گیا، دعا قبول ہو گئی۔ آپ نے 4 رکعت نماز حاجت کی نیت کرنی ہے۔ نیت کر کے جس کام کے لیے پڑھنی ہے وہ اللہ سے کہنا۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے،
دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنی ہے اور تیسری رکعت میں سورہ فلق پڑھنی ہے اور چوتھی رکعت میں سورہ ناس پڑھنی ہے۔ درود پاک پڑھے، آیت کریمہ کی ایک تسبیح کر لے اور خلوصی دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے، اللہ کی حمد کرے، یقین کے ساتھ دل میں یہ خیال نہیں آنے دینا کہ نہیں ہوگا یا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں۔ آپ سب اس کو روز پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ 4 نوافل ہے، زیادہ لمبی نہیں ہیں، آپ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی ضرورت، کوئی مدد کی ضرورت ہو تو صلاۃ حاجت پڑھے۔ اللہ پہ یقین کر کے اللہ کوئی نہ کوئی راہ آپ کو دکھا دے گا۔ اللہ پہ توکل رکھو۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، درد میں ہو، تکلیف میں ہو، اس کو پڑھ لو، اس کو اپنی نماز کا حصہ بنا لو۔ اللہ سارے راستے کھولتا جائے گا، آپ کی مشکلات آسان ہوتی جائے گی انشاءاللہ۔ اسکلم بنشین ابراہیم۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔